إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. فقال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کی بریائی بزرگی اللہ کم الحاکمین رب العالمین خداوند قدوس ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے. درود و سلام صلاۃ و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے دنیا اور آخرت میں عزت کا حصول کس چیز پر منحصر ہے، کیسے ممکن ہے. وہ اسباب وہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین وہ سارے اعمال اللہ تعالی ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جن سے دنیا اور آخرت کے اندر عزت مل سکے. سب سے پہلے بنیادی چیز ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ رب العالمین ہے. یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے. ہر چیز کے خزانے مالک کائنات مالک ارض و سما رب العالمین کے پاس ہیں. ساری چیزیں وہیں سے تقسیم ہوتی ہیں، وہیں سے عنایت اور عطا ہوتی ہے. تو عزت بھی ایسی چیز ہے، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا ہوتی ہے. جب ہم ایسے اعمال کرتے ہیں جن کا بدلہ اللہ رب العالمین نے عزت رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے. اگر بندہ ایسے اعمال کرتا ہے کہ جن کے کرنے پہ اللہ رب العالمین نے ذلت و رسوائی رکھی ہے تو بندے کا مقدر ذلت و رسوائی بن جاتی ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اور دنیا کے لوگوں سارے کے سارے کہہ دو کہ عزتوں اور ذلتوں کا مالک اللہ رب العالمین، بادشاہی دینے والا اللہ رب العالمین، ذلت دینے والا رسوائی دینے والا اللہ رب العالمین. سارے بھلائیوں کے خزانے رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں. دنیا کی طرف نگاہیں نہیں ڈالنا، ذلت سے بچنا ہو تب بھی رب العالمین کی طرف دیکھنا. رب العالمین ہم کون سے اعمال کریں کہ ذلت سے بچ جائیں. عزت چاہیے ہو تو تب بھی رب العالمین کی طرف دیکھنا. رب العالمین اے ہمارے مالک، اے ہمارے خالق، ہم کون سے اعمال کریں گے تو ہمیں عزت سے نواز دے گا. ہمارا عقیدہ ہے یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے پاس ہیں. مصنوعی عزت ذلت کا سبب ہے. لوگوں سے ڈرا کے، لوگوں پر دبدبا کر کے ان سے عزت کروانا یہ بھی کوئی عزت نہیں ہے. یا کسی کے فتنے سے بچنے کے لیے، کسی کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کر رہے ہوں تو احادیث کی روشنی کے اندر یہ بھی بڑا برا آدمی ہے کہ اس کے ڈر کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں. لوگ اس کے فتنے سے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کر رہے ہیں. اللہ اکبر.
تو یہ عزت کوئی عزت نہیں ہے، عزت اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ پہلا سبب، پہلی چیز کہ اللہ رب العالمین عزت کیسے نوازے گا، عزت کیسے عطا فرمائے گا، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر اور مضبوط کرنا پڑے گا۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 کے اندر رب العالمین فرماتے ہیں من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ وہ لوگوں تمہارا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے، من کان یرید العزت، جس کو بھی عزت چاہیے، جس کو بھی مقام و مرتبہ چاہیے، جس کو بھی بلندی چاہیے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، سارے کے سارے خزانے عزت کے اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ فللہ العزت جمیعا، ساری کی ساری عزت اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب العالمین، ساری جہانوں کا مالک کہہ رہا ہے کہ ساری عزت میرے پاس ہے، کوئی تمہیں عزت کا ذرا کہیں سے نہیں مل سکتا۔ آؤ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرو، وہیں سے عزت تقسیم ہوتی ہے۔ نمبر 2، ایمان کامل کا ہونا۔ جب مومن بندہ ہو جاتا ہے، ایمان کے اندر کامل ہو جاتا ہے، تو رب العالمین اسے عزت نواز دیتے ہیں، اسے عزت عطا کر دیتے ہیں۔ رب العالمین نے سورہ منافقون کے آیت نمبر 8 کے اندر فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ عزت اللہ تعالیٰ کے لیے، عزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور پھر ان دونوں کے بعد مومنین کے لیے اللہ کے ہاں عزت ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافقوں کو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عزت کیا چیز ہے، عزت کہاں سے ملتی ہے، کون عزت والا ہے۔ ابو جہل اپنے آپ کو بڑا معزز سمجھتا تھا، عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار اپنے آپ کو بڑا معزز سمجھتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر سوار ہو کر جا رہے تھے کسی کو دعوت دینے کے لیے، تو اس نے بڑے فخریہ انداز کے اندر کچھ جملے کہے تھے کہ اس گدھے کی گرد و غبار ہمارے اوپر مت اڑائیے، اس کی بدبو سے ہمارا دماغ گولنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، یہی عبداللہ بن ابی تھا، اس کے بیٹے نے اس کی گردن کے اندر ہاتھ ڈالا ہوا تھا، گریبان پکڑا ہوا تھا۔ اس نے ایک قافلے کے اندر کچھ جملے کہے تھے کہ عزت والے ذلت والوں کو آج مدینہ سے نکال دیں گے۔ بیٹا صحابی رسول ہے، باپ منافقین کا سردار ہے، بیٹے کو پتہ چل گیا کہ آج میرے باپ نے حضور اکرم علیہ السلام کے بارے یہ جملے کہے ہیں۔ مدینہ کے گیٹ پہ کھڑا ہو گیا، گریبان میں ہاتھ ڈال دیا کہ تو کون ہوتا ہے میرے نبی کو، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے والا مدینے سے، ان کے بارے، ان کی ذات اقدس کے بارے سے نازیب جملے بولنے والا تو کون ہوتا ہے؟ آج تجھے میں مدینہ میں داخل ہونے نہیں دوں گا۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عزت کس کے ہاتھ میں ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے دنیا کے انسانوں مومن بن جاؤ، اللہ کے ساتھ تو تمہارا تعلق ہو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمہارا تعلق ہو، ان پر تمہارا ایمان ہو۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، رب العالمین کا فرمان و گارنٹی ہے کہ مومنین کے لیے عزت ہے۔ آؤ تیسری چیز، مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت بالسیف حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ وجعل رزقی تحت رمحی وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری ومن تشبہ بقوم فہو منہم۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھیجا گیا ہے تلوار دے کر، وجعل رزقی تحت رمحی، میرا رزق میرے نیزے کے تلے رکھا گیا ہے۔ اور اگلی جو بات ہے وہ قابل غور ہے،
فرما کے وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اللہ رب العالمین اس بندے کو ذلت کے اندر بھر دیتا ہے، اس کے اوپر ذلت مسلط کر دیتا ہے، رسوائی خواری اس بندے پر مسلط کر دیتا ہے، اس کو پستیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ کون؟ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری زبان سے فرمایا عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جو بندہ میری مخالفت کرے گا، جو بندہ میرے امر کی مخالفت کرے گا، جو بندہ میرے فرمان کی مخالفت کرے گا، جو بندہ میرے دین کی مخالفت کرے گا، جو بندہ میری سنت کی مخالفت کرے گا، جو بندہ میرے حکم کی مخالفت کرے گا، عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اس بندے کے اوپر اللہ رب العالمین ذلت، رسوائی، خواری، پستیاں مسلط کر دے گا اس بندے پر۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں نے جب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق توڑا ہے، دنیا کی پگڑیوں اور جبوں کے ساتھ، کبوں کے ساتھ، اسٹیٹس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا ہے، مسلمان ذلت کے اندر ہے، رسوائی کے اندر ہے، تعداد کے اندر زیادہ ہے، پیسے کے اندر زیادہ ہے، جاگیردار ہے، لیکن تعلق وہ ٹوٹ چکا ہے۔ جہاں سے عزت اور ذلت کی تقسیم ہوتی تھی، وہاں سے اس مسلمان نے اپنا تعلق توڑ دیا ہے، عزت کہیں اور تلاش کرتا ہے، ذلت کا منبع کسی اور چیز کو سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہم کاٹن پہنے ہوئے بڑی گاڑی کے اندر آنے والے کو بڑا معزز سمجھتے ہیں۔ اگر ایک طالب علم ہو، داڑھی ہو، ٹوپی ہو سر پہ، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، تو ہم دیکھتے دور سے نگاہیں ٹیڑھی کر لیتے، ہاں یہ مولوی ہے، یہ طالب علم ہے۔ اگر کسی کو الف بے کا پتہ نہیں ہو لیکن بڑی گاڑی ہو، کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا ہو، تو ہم جھک کے ملتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم اپنی دل سے نہیں پوچھیں کسی سے فتویٰ کیوں طلب کریں، اپنی دل سے نہیں پوچھیں کہ ہم نے عزت اور ذلت کا معیار کس چیز کو سمجھ رکھا ہے۔ وہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرامین کو تو دیکھو کیا فرما رہے ہیں، عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اللہ تعالیٰ اس بندے سے عزت چھین لیتا ہے، ذلت اس پر مسلط کر دیتا ہے، جو میری سنتوں کا، جو میرے احکامات سے منحرف ہو جاتا ہے۔ وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، جو انسان جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھی چیز، دینی علوم کا حصول عزت کا باعث ہے۔ پہلے تو ایک حدیث سنا دوں، بڑی عام حدیث، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے مروی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ انسان ہیں، وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے اور قرآن مجید پڑھاتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور قرآن مجید کی تعلیم لیتے ہیں۔ ایک حدیث، اور پھر قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ دیتے ہیں، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، فرمایا رب العالمین نے ان لوگوں کو میں نے بلند مرتبہ عطا کر دیا، عزت اور رفعت عطا کر دی ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان لے آئے، والذین اوتوا العلم درجات، اور جو علم کے اندر درجات رکھتے ہیں، قرآن و سنت کا علم اور فہم و فقاہت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان علم والوں کو میں نے درجات عطا کر دیے ہیں، میں نے ان علم والوں کو مقام عطا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مختصر چیزیں بتاتا چلوں۔ پانچویں چیز، تقوی اختیار کرنے سے عزت ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا خوف، رب العالمین کا ڈر اپنے دل میں لیے ہوئے بندہ زمین پر چلے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی آپ ہو اب اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے، جہاں بھی آپ ہیں۔ سورہ حجرات کے اندر آیت نمبر 13 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔
اے انسانو، جمی انسانوں کی طرف رب العالمین کا پیغام سب کو متوجہ کیا، یا ایھا الناس، اے انسانو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہاری قومیں اور تمہارے قبیلے بنائے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، یاد رکھو کہ تم میں سے عزت والا وہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، تم سب لوگوں میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ اور انسانیت کے اندر انبیاء سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، اور ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، اور مخلوق کے اندر سب سے معزز ترین انبیاء میں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پانچویں چیز کیا ہمیں درس دے رہی ہے، کیا ہمیں بتلا رہی ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مہربان ہو جائے گا، ہمیں عزت نواز دے گا۔ چھٹی چیز، اسی آیت کی مزید وضاحت صحیح مسلم کی، صحیح بخاری کی ایک روایت کے اندر جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ فرمایا اتقاہم، جو ان سب لوگوں میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے وہ کون ہے؟ وہ عزت والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابی داؤد کے اندر ایک روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ اکبر، چھٹی چیز بیان کرنے لگا ہوں کہ عزت ہم سے کیوں چلی گئی، ذلت کیوں آئی ہے، سبب کیا ہے اس کا، عزت کیسے ملے گی۔ جہاد کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے، اسی وجہ سے ذلت آ گئی ہے، عزت چھن گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ اذا تبایعتم بالعینۃ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّةً لَا يَنزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے دنیا کو پکڑ لیا ہے، تم نے بیلوں کی دمیں پکڑ لی ہیں، تم کھیتی باڑی کے پیچھے چل پڑے ہو، تم تجارت کے پیچھے چل پڑے ہو، اللہ اکبر، تم دنیا کی اس سبزے پر راضی ہو گئے ہو، اسے پسند کر لیا ہے تم نے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، تم نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے گا میرے بھائیو آگے بات، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ان دنیا کی چیزوں کو تم نے پکڑ لیا ہے، جہاد کو تم نے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ جہاد ایک ایسی چیز ہے جو دنیا سے انسان کو بے رغبت کر دیتی ہے۔ کپڑے کیسے ہیں کوئی پتہ نہیں، پاؤں کے اندر چپل کیسی ہے کوئی پتہ نہیں، سر پر دستار کیسی ہے کوئی پتہ نہیں، پتہ کس چیز کا ہوتا ہے کہ میرا دست بازو قوت والا ہے کہ کمزور ہے، میرے دست بازو کے اندر جو ہتھیار ہے وہ کمزور ہے یا طاقتور ہے، میرے سامنے کیسا دشمن ہے، نشانے پہ کس کو رکھتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے دشمن کو نشانے پہ رکھتا ہے، اسلام کے دشمن کو نشانے پہ رکھتا ہے، نہیں مڑ کے دیکھتا کہ میرا اسٹیٹس کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، تم نے جہاد کو چھوڑ لیا، دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، سلط اللہ علیکم ذلۃ۔ اللہ اکبر۔ یہ پیارے پیغمبر کے پیارے سچے اور سچے بول ہیں۔
فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہارے پر مسلط کر دے گا کس چیز کو؟ ذلت کو. اور فرمایا اس وقت تک تم سے یہ ذلت نہیں ہٹائے گا. کب تک؟ حتیٰ ترجعوا الی دینکم، حتیٰ کہ تم لوٹ آؤ اپنے دین کی طرف. یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے میرے بھائیو، حتیٰ ترجعوا الی دینکم، حتیٰ کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ. کیا چھوڑا ہے؟ جہاد کو چھوڑا ہے. اس طرف جب تک لوٹو گے نہیں، اللہ تعالیٰ تم سے یہ ذلت کی تلوار اٹھائے گا نہیں. تمہیں ایک بات یہاں پر بتا دوں آپ کو میرے بھائیو، کہ جس طرح نماز کے بغیر دین نہیں ہے، اسی طرح جہاد کے بغیر بھی دین نہیں ہے. جہاد کی تاریخ، جہاد کی فضیلت آپ سن چکے ہو، سنتے رہتے ہو. اس کی آخری اسٹیج میں بتا دوں، اگر ہم نے ارادہ اور نیت بھی جہاد کی نہ کی تو چاہے ہم 5 وقت کے نمازی ہوں، سر پہ جو ہے ماتھے پر سجدوں کے نشان ہو، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان، جس نے جہاد کی نیت بھی نہ کی اس کی موت منافقت کی موت ہوگی. اور منافقین کہاں ہوں گے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے حصے کے اندر منافقین ہوں گے. اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اللہ تعالی ہمیں جہاد سے محبت دے. تو چھٹی چیز میں بیان کر رہا تھا کہ جہاد کو اپناؤ، مجاہدین سے محبت کرو، جہاد کو اپنا مشن بنا لو، کسی نہ کسی طریقے سے جہاد سے ریلیٹڈ رہو. ہاں، جہاد جو اللہ کے دین کی بلندی کے لیے ہوتا ہے، جہاد جو اللہ کے لیے ہوتا ہے، دنیا کے اغراض اور مقاصد کے لیے نہیں، دنیا کا مال اور اسباب حاصل کرنے کے لیے نہیں، اللہ کے دشمن کو مٹانے کے لیے، جو دین پر حاوی ہے، دین کو مٹانا چاہتا ہے، اسے روکنے کے لیے یہ جہاد ہوتا ہے. اور اس جہاد کے اندر ہمارا کسی نہ کسی طریقے سے حصہ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالی ہم سے کیا کرے گا؟ ذلت ہٹائے گا، ہمیں عزت دے گا. تاریخ بھری پڑی میرے بھائیوں مسلمانوں کی. مسلمان وہ تاریخ اگر آپ غور سے پڑھیں، اس کو سنیں، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، کہ امراء کے پاس مال بھی تھا، زمینیں بھی تھی، لیکن کفار کی نظروں میں جو عزت اللہ تعالیٰ نے دین کی رکھی تھی، دین کے امراء کی رکھی تھی، وہ غصب ہو چکی تھی، وہ چھن چکی تھی. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے علم جہاد بلند کیا، مسلمانوں کو عزت واپس دلائی. محمد بن قاسم نے علم جہاد بلند کیا، مسلمانوں کو عزت واپس دلائی. اللہ اکبر. آج بھی ایسے شیر ہیں، آج بھی ایسے مجاہدین ہیں جو کفر کے دلوں کے اندر کھٹکتے ہیں، اور ہماری دلوں کا تارا ہے، ہماری آنکھوں کا نور نظر ہے، ہم ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. اللہ اکبر. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے، جہاد کے لیے، مسلمان مجبوروں کے لیے، مقہوروں کے لیے، مظلوموں کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی ہے. میری زندگی کا کوئی اور مقصد نہیں، میں جیتا ہوں اسی لیے کہ زمین پر رب کا نظام نافذ ہو جائے اور اللہ کی نبی علیہ السلام کی امت عزت والی ہو جائے. 7ویں چیز بیان کرنے لگا ہوں میرے بھائیوں، عفو، درگزری، معاف کر دینا، چھوڑ دینا، درگزر کر دینا. اللہ اکبر. یہ بھی بڑی چیز ہے میرے بھائیوں. نبی علیہ السلام کا فرمان اسی مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا. اللہ رب العالمین اس بندے کو عزت کے اندر زیادہ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، جو معاف کرتا رہتا ہے، جو درگزر کرتا رہتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ پکڑ نہیں کرتا، اپنے غلاموں کی، اپنے خادموں کی، اپنے ساتھ رہنے والے دوستوں کی، یاروں کی، ہر چھوٹی بات پر ان سے پکڑ نہیں کرتا، معاف کر دیتا ہے. لوگوں کو معاف کر دیتا ہے. گھر کے اندر بیٹھے ہو آپ، گھر کے اندر معاملات ہو جاتے ہیں، بیوی سے، بچوں سے معاملات ہو جاتے ہیں، درگزر کر دیا کریں، معاف کر دیا کریں، چھوڑ دیا کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑ دیا کریں. اللہ رب العالمین تمہاری عزت گھر کے اندر بھی کرے گا، تمہاری عزت اپنے بیٹوں کے سامنے بھی کرے گا، تمہاری عزت محلے میں جو ہے امت کے اندر تمہاری عزت ہوگی. وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دیتا ہے.
تو عفو اور درگزر کرنا یہ بھی ان اعمال میں سے ہے کہ جب بندہ اس کو اپناتا ہے، عفو اور درگزری کو اپناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ عزت دے دیتا ہے۔ آؤ عزت کے خواہش مند لوگوں، میرے مسلمان بھائیوں جو چاہتے ہیں کہ میں معزز بن جاؤں، میں عزت والا بن جاؤں، میں معاشرے میں معزز بن جاؤں، اللہ کی نگاہ میں بھی عزت والا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہاں بھی عزت والا ہوں، اور معاشرے میں بھی میری عزت ہو، تو آئیے ان کاموں کو اپنائیے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے، چھوٹا بڑا امیر غریب یہ چاہتا ہے کہ میری عزت کی جائے، جہاں میں جاؤں میری عزت کی جائے۔ تو آؤ یہ چیز اپناؤ، یہ اسباب اپناؤ۔ یہ نبی علیہ السلام کے پیارے فرامین، اللہ رب العالمین کی سچی کتاب کے آیات آپ کے سامنے گوشے گزار کر رہا ہوں۔ آؤ اب چند اعمال آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں کہ جن سے اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر عزت عطا کرے گا، عزت سے اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے گا آخرت کے اندر۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ چند اعمال گنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ٹائم ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ نمل کی آیت نمبر 89 کے اندر فرماتے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون۔ جو کل قیامت والے دن میرے پاس آئے گا، من جاء بالحسنۃ، جو نیکیاں لے کے آیا، بھلائیاں لے کے آیا، فلہ خیر منہا، اس کے لیے بہترین بدلہ ہے، اور فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون۔ کل قیامت والے دن لوگ گھبراہٹ کے اندر ہوں گے، لوگ عذاب کے اندر ہوں گے، لوگ رسوائی کے اندر ہوں گے۔ یہ بندہ جو نیکیاں لے کر آیا، یہ بڑا مومن بندہ ہوگا، یہ امن کے اندر ہوگا، یہ بڑا عزت والا ہوگا۔ اللہ کے ہاں جو نیکیاں لے کر آیا اس کی عزت ہوگی میرے بھائی۔ آؤ نیکیاں جمع کیجئے۔ نمبر 2، آخرت میں کن اعمال سے عزت ہوگی ہماری؟ صحیح بخاری کی روایت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کہ نبی علیہ السلام نے 7 لوگ وہ گنائے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت والے دن 7 لوگوں کو عزت دی جائے گی، ان کو بلا کے اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ آج اگر کسی پروگرام کے اندر، شادی کے اندر، محفل کے اندر کسی کو بلا کے اسٹیج پر لے جایا جائے تو بڑا عزت والا بن جاتا ہے لوگوں کی نگاہ میں کہ آج میری عزت ہوگی، مجھے بلا کے مجمع میں سے مجھے اسٹیج پر لایا گیا، مجھے آگے بٹھایا گیا، میں سب کو دیکھ رہا تھا، لوگ مجھے دیکھ رہے تھے۔ آؤ میرے بھائی، اس دن جب انسانیت جمع ہوگی، ہمارے اگلے اور پچھلے سارے جمع ہوں گے، ساری کی ساری انسانیت جمع ہوگی، جن بھی جمع ہوں گے، وہاں جس بندے کو رب العالمین بلا کے اسٹیج عطا کرے وہ بڑا معزز ہوگا، وہ بڑا عزت والا ہوگا۔ آؤ 7 لوگ گنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام عادل، امام ہے، سربراہ ہے، لیڈر ہے لیکن عدل کرنے والا۔ شاب نشا فی عبادت اللہ، نوجوان ہے لیکن اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، صرف کرتا ہے۔ ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا تعلق، جس کا دل جڑا ہوا ہے مساجد کے ساتھ۔ چوتھا، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، اس بندے کو کسی عزت والی عورت نے، دنیا دار، عزت والی مطلب دنیا دار عورت نے، بڑے خاندان والی، بڑے مال والی، اس عورت نے اس کو برائی کے لیے بلایا، اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، برائی نہیں کر سکتا۔ چوتھا شخص یہ۔ اور 5واں کون ہے؟ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، 2 لوگ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے، اگر ملتے ہیں تب بھی اللہ کی خاطر، اگر ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ 5واں یہ شخص۔ اور 6واں، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينَهُ۔ 6واں وہ شخص جو اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کرتا ہے لیکن اس صدقے کو چھپا لیتا ہے، حتی لا تعلم شمالہ، سیدھے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں پڑتا کہ سیدھے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اللہ رب العالمین اس کو بھی بلائے گا قیامت والے دن، اپنے عرش کے تلے اس کو سیٹ دے گا، اس کو مقام دے گا، عزت دے گا۔ 7واں شخص کون ہے؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ،
وہ شخص جو اکیلا تنہائی کے اندر آ کر بیٹھ گیا، اپنے گناہوں کی لسٹ کھول لی، اے میرے اللہ یہ برائیاں مجھ سے ہو گئی، اللہ اتنی نمازیں مجھ سے چھوٹ گئی، اللہ اتنی برائیاں مجھ سے ہو گئی، اللہ رب العالمین اس سب پر قلم پھیر دے، اللہ رب العالمین سب کو مٹا دے، اے میرے اللہ آئندہ میں نہیں کروں گا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، تنہائی میں آ گیا، چھپ کے رات کو اٹھ کے آ گیا، کونے کے اندر بیٹھ گیا اور اللہ رب العالمین کے سامنے بیٹھ کر آنکھوں سے آنسو بہانے لگ گیا۔ اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس کو بلائیں گے اور عرش کے سائے تلے اس کے جگہ دیں گے، اس کو ایک ممبر عطا کیا جائے گا، اس کو سیٹ عطا کی جائے گی، لوگ دیکھیں گے کہ یہ بڑے معزز ہے، ان کو بلایا جا رہا ہے مجمع سے، ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے مجمع سے، یہ لوگ جا رہے ہیں اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کو جگہ بھی لی جا رہی ہے۔ واؤ میرے بھائیو، یہ باتیں وہ میں نے آپ کو بتلائی ہیں جن سے کیا ملے گی؟ عزت ملے گی۔ اور ہم سب چاہتے ہیں، جس طرح ہم سب چاہتے ہیں کہ پیسہ زیادہ ہو ہمارے پاس، اسی طرح ہم سب میں سے چھوٹا بڑا لگا ہوا ہے کہ ہمارے ایسا میں کام کروں کہ میں معزز بن جاؤں، عزت بن جاؤں۔ کہ آؤ میرے بھائیوں، کسی خطیب کی بات نہیں کر رہا، کسی جاگیردار کی یا کسی فقیہ کا قول پیش نہیں کر رہا، میں اللہ کا کلام پیش کر رہا ہوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کر رہا ہوں۔ اس سے سچی اور پیاری بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ آؤ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں یہ اعمال یا اسباب اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں آپ بھائیوں سے التجا کرنے والا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ میرا کام ہے آپ کو بلانا، میرا کام ہے آپ کو متوجہ کرنا، باقی رب کا کام ہے، آپ کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین کتنا کام آپ سے لینا چاہتا ہے۔ الحمدللہ میں نے پچھلے جمعے یہ باہر جو ٹائل لگی ہوئی اس کا اعلان کیا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے یہ لگ رہی ہے، تھوڑی باقی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ رنگ کا کام انشاءاللہ تعالیٰ ہم شروع کریں گے۔ اور اس کے ساتھ اوپر والی جو ہے مسجد، دوسری منزل جو ہے مسجد کی، وہاں پر دیواریں کافی عرصے سے کھڑی ہیں، ہم نے چھت اس کے اوپر لگانی ہے۔ الحمدللہ وہاں پر بھی کل سے مستری لگا ہوا ہے، کام شروع ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز میں آپ بھائیوں کے سامنے یہ چیز پیش کرتا ہوں کہ آؤ آپ اپنا مال اللہ رب العالمین کے پاس جمع کراؤ، اللہ رب العالمین کے گھر دنیا کے اندر بنا جاؤ۔ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے تب بھی آپ کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھتی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین لکھواتا رہے گا کہ میرا بندہ آج دنیا میں نہیں رہا، دنیا میں تھا تو دیتا رہتا تھا، آج دنیا میں نہیں رہا، اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھتے رہو۔ تو ہم نے چھت ڈالنی ہے، چھت کے لیے سریا چاہیے، سیمٹ چاہیے، ریتی چاہیے، کرش چاہیے، مزدوری چاہیے۔ تو آپ بھائیوں سے التجا ہے، آپ بھائیوں کے پاس انشاءاللہ خصوصی طور پر ہر ایک بھائی کے پاس ہم آئیں گے بھی صحیح، لیکن ابھی جس بھائی کے اندر کوئی استطاعت ہے، توفیق ہے، تو وہ ہمارے پاس نام بھی لکھوا دے کہ میں اتنی بوریاں سیمٹ کے دینا چاہتا ہوں، اتنا سریا دینا چاہتا ہوں، اتنی جو ہے وہ کرش دینا چاہتا ہوں، اتنی ریتی دینا چاہتا ہوں، اتنی مزدوری دینا چاہتا ہوں، وہ ہمارے پاس لکھوا بھی سکتا ہے۔ اور میں بھائی کو جو ہے ساتھی کو کہوں گا کہ وہ نماز کے بعد باہر گیٹ پر کھڑا ہو جائے، تاکہ جو ساتھی بھی تعاون کرنا چاہے وہ اس بھائی کے ساتھ تعاون کرے۔ میں بلال بھائی سے کہوں گا کہ بلال بھائی نماز کے بعد فوراً گیٹ پر آ جائیں، سارے ساتھی اس سے ملتے ہو جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔